جس میں اطہر کا جو حلیہ سیرت میں بیان کیا گیا ہے وہ توجہ سے سنیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قد و قامت میں نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ پست قد تھے، درمیانی قد، لیکن وہ بھی اس کمال کا کہ اگر 1000 کے مجمع میں ہوں تو سب سے بلند میرے آقا نظر آتے تھے۔ یہ تو میرے آقا کا معجزہ بھی تھا۔ قد و قامت کے متعلق صحابہ نے یہ فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابہ اور صحابیات اور ازواج کی تذکرے میں کر رہا ہوں جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات بتائے ہیں اور صحبت پائی ہے۔ انہوں نے تاریخ میں حضور کا حلیہ رقم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ ابھری ہوئی تھی، چوڑی تھی، ایسی نہیں کہ بالکل چھوٹی ہو، کشادہ پیشانی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دونوں بھویں جو تھی، ان کو بھویں کہا جاتا ہے، ابرو کہتے ہیں یا بھویں کہتے ہیں، یہ دونوں نہایت گھنے تھے اور بیچ میں آ کر کے مل جاتے تھے، یعنی دونوں بھووں کے درمیان ملاوٹ تھی، اتنا کشادہ نہیں، کھلے ہوئے نہیں، دونوں ابرو مل جایا کرتے تھے۔ یہ خوبصورتی کی اعلیٰ قسم ہوا کرتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پلکیں نہایت گھنی اور لمبی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنکھ بند کرتے تو نظر آتا، آنکھ کھولتے تو نظر آتا، بلکہ بعض صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے۔ آنکھوں میں یہ جو پلکیں تھی کافی گھنی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بینی مبارکہ یعنی ناک شریف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی کھڑی ناک تھی، سیدھی بالکل، ایسی نہیں کہ چوڑے ہوں یا نتھنے نظر آتے ہوں، لیکن کھڑی ناک تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے بالکل کسی نے چاندی سے تراش کر کے رکھا ہو۔ یہ بھی صحابہ نے کہا ہے حضور کا جسم ناز ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی میں ڈھال کر کے اتارا ہے، اور یہ بینی مبارکہ تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار مبارک، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نہ بہت زیادہ ابھرے ہوئے تھے، نہ بہت زیادہ چپکے ہوئے تھے، ہموار تھے، لیکن جب حضور مسکراتے تھے تو اس میں انار کی سرخی آتی تھی، اور جب ناراض ہوتے، غصہ ہوتے تو اس میں لال پن نظر آتا تھا۔ صحابہ اس سے محسوس کر لیتے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار پاک۔ یہاں تک کہ ایک صحابی نے کہا حضور گورے رنگت کے تھے، لیکن گورے کا مطلب چونے جیسی سفیدی نہیں، بلکہ کہتے ہیں ایسے گورے جس کو کہتے ہیں گلابی رنگت ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گلابی مائل تھے خوبصورتی میں، پیشانی ابھری ہوئی چوڑی، رخسار ہموار، بینی ناک مبارکہ نہایت ہی سیدھی اور کھڑی ہوئی، اور لبہائے ناز اللہ اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہونٹ نہایت ہی سرخ تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے کلی کیا ہوا ہو، اس کو ایسے تراشا گیا ہو۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو لوگوں صحابہ نے بیان کیا اس میں ایک دھار بھی نظر نہیں آتی تھی، جیسے بچوں کے ہونٹ لب نرم و نازک ہوتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے جوان ہوتے ہوتے ہونٹ سخت ہو سکتے ہیں، بڑھاپے میں ہونٹ لٹک سکتے ہیں، لیکن صحابہ جس عمر کی یہ حالت بیان کر رہے ہیں یہ حضور کے 53 سالہ عمر کی بات ہے۔ 53 سالہ عمر کے وقت حضور کے لبہائے ناز نہایت ہی نرم اور بہت ہی دلگداز تھے۔ حضور جب مسکراتے تھے تو یہ ہونٹ پھیل جاتے تھے اور اس میں سرخی نظر آتی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زقن مبارک یعنی ٹھوڈی شریف یہ بالکل ہی مثلث نما، یعنی ایسے نہیں کہ جس کو عیب دار سمجھا جائے، اور داڑھی شریف اتنی گھنی تھی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی نہایت گھنی، اور بال شریف بہت سیدھے بھی نہیں بہت گھنگرو بھی نہیں، لیکن تھوڑے سے گھنگریالو تھے، اور سر مبارک سے جو بال تھے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ پیشانی سے لٹک کر کانوں کی لو تک آتے تھے، جو زلفیں تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کبھی کندھوں تک آ جاتے تھے، لیکن ان زلفوں میں بل کھائے ہوئے تھے، یعنی ہلکے ہلکی سے گھنگریالو تھے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کانوں سے جب یہ گھنے بال کندھوں تک لٹکتے تھے، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کالے بال، نہایت کالے بال جب وہ دونوں کندھوں تک لٹکتے تھے، اور ان بالوں کے بیچ میں دونوں کان ایسے لگتے جیسے تارے رات میں کھلے ہوئے ہوں، دو بڑے ستارے ان گھنے بالوں کے درمیان کھلے ہوئے ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں اسی طرح سے نظر آتے تھے، کیونکہ کانوں میں بالکل سفیدی تھی، بہت ہی روشنی تھی، اور بال نہایت ہی رنگ کالے، اور ان کالی رنگت میں جب وہ سفید رنگ کے کان ہوں یقیناً وہ خوبصورت ہوں گے، یقیناً وہ تارے سے زیادہ خوبصورت لگتے ہوں گے۔ اب گردن مبارک جو تھی صحابہ کہتے ہیں سراہی نما تھی،
ایسے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے ہوں تو صحابہ کو یہ تک نظر آتا تھا کہ پانی اتر رہا ہے، جیسے شیشے کے اندر سراہی میں پانی ڈالا جائے۔ اور ایک صحابی بیان کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس نے مصافحہ کیا، وہ ہتھیلیاں اتنی نرم و گداز تھی، کہتے ہیں دنیا کے کسی ریشم میں اتنی نرم و گدازت نہیں ہوتی، اتنی لطافت نہیں ہوتی، اتنی لطافت، اور وہ بھی کس عمر کی بات؟ 53 سالہ عمر کی بات ہے۔ ہاتھ جوان ہوتے ہوتے سخت ہونے لگتے ہیں، بچوں کے تو ہم سمجھ لیں گے کہ نرم ہوں گے، لیکن جوانی میں ہاتھ چھوتے ہوئے محنت کرتے ہوئے سخت ہو سکتے ہیں۔ صحابہ نے جو حلیہ بیان کیا ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 53 سال کے بعد کا حلیہ ہے، اور اتنے نرم کہ جو ایک مرتبہ مصافحہ کرے اس کو ایسا لگتا کہ میں نے اپنے ہاتھ کسی دیباجے میں، کسی ریشم کی کان میں رکھ دیا ہے۔ اور جن صحابہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بازوئے مبارکہ پکڑے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے کسی نرم روئی کو ہم نے پکڑا ہے، لیکن اس کی طاقت کا اندازہ کس کو ہے؟ اس کی طاقت کا اندازہ کس کو ہے؟ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بازوئے مبارکہ بھی صحابہ نے لکھے۔ اتنا قربان جاؤ صحابہ کے عشق پر کہ کسی اور کا حلیہ ایسا لکھا ہی نہیں ہوگا پوری دنیا میں کہ صحابہ نے جس طرح سے بیان کیا ہے۔ حتیٰ کہ پوری 63 سالہ عمر پاک آئی میرے آقا کی، صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بال کالے ہی رہے، داڑھی مبارکہ کالی رہی، ان پورے داڑھی اور سر کے بالوں میں صحابہ کہتے ہیں 14 بال سفید آئے تھے۔ کتنے؟ 14 بال سفید آئے تھے۔ اللہ اللہ، صحابہ کا یہ عشق تھا، وہ حضور پاک کے سفید بال تک گن کر کے رکھتے تھے۔ وہ صحابہ جانثار تھے، ہر عضو کو، ہر ادا کو انہوں نے تحریر میں لایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس صورت مبارکہ میں جو باتیں میں نے عرض کی، گردن سراہی نما، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں شکم پاک کیسا تھا؟ کہتی ہیں سینہ جس طرح سے تھا اتنا ہی پیٹ مبارک بھی تھا، شکم نہ سینے سے باہر آیا ہوا تھا۔ اور سینہ کیسا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہایت ہی مضبوط، بالکل سیدھا اور کافی کشادہ سینہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ کافی کشادہ، اور پیٹ مبارکہ سینے سے باہر آیا ہوا نہیں تھا، بالکل سینے کے برابر تھا۔ اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اب قدمہ ناز کو بھی بتایا ہے۔ اللہ اللہ، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر مبارک اس قدر حسین و جمیل تھے، کہتے ہیں کہ ان کے پیروں کے اندر ایک عجیب تاثیر یہ تھی کہ وہ پتھر پر رکھتے تھے تو نشان آ جاتا تھا، تھے اتنے نرم و نازک کہ اگر ہم ہاتھ میں لے لیں تو روئی کا سا احساس ہو، لیکن جب وہ سخت پتھر پر میرے آقا قدم رکھتے تو پتھر نرم ہوتا اور نقشے رسول پاک، قدم رسول پاک کو اپنے سینے میں لے لیتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک، دانت مبارک، حضرت عائشہ فرماتی ہے ہر دانت سے الگ نور نکلتا تھا، ہر دانت سے الگ نور نکلتا تھا۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں گھر میں بیٹھی اپنے کپڑا سی رہی تھی اور اندھیرا تھا، میں اندھیرے میں ہی کپڑا سل رہی تھی۔ اسی اسنا میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حجرے کے قریب آئے، میں نے کپڑا سمیٹنا چاہا، سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ حجرے میں سوئی کہاں نظر آئے؟ اندھیرے میں۔ اللہ کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے اور پیار سے حضرت عائشہ کو حمیرہ کہا جاتا تھا، یا حمیرہ، اے حمیرہ کس چیز کی تلاش میں ہو؟ حضور پاک نے مسکرایا، جب مسکراتے تھے تو 4 دندان مبارکہ حضور کے نظر آتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان دانتوں سے اتنی روشنی نکلی کہ میری گمشدہ سوئی مجھے مل گئی۔ 4 دندان مبارکہ کی روشنی سے حجرے میں اتنی روشنی آئی تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری گمی ہوئی سوئی مجھے واپس مل گئی۔ آنکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیسی تھی؟ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ، خود ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں کافی کشادہ، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، اتنی بڑی بھی نہیں کہ دیکھنے والے کو عیب لگے، بہت چھوٹی بھی نہیں پتلی، لیکن اس کو بڑی آنکھیں کہا جاتا ہے۔ جس کی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں وہ خوبصورتی کی ایک قسم ہوتی ہے، بڑی آنکھیں ہونا خوبصورتی کی ایک قسم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر کی بھی بات صحابہ فرماتے ہیں یہ جو پتلی تھی نہایت کالی تھی، اور جو باہر کی سفیدی تھی وہ بہت سفید، لیکن اس میں خون کے جو ڈورے تھے وہ صاف نظر آیا کرتے تھے، باریک باریک نسیں صاف نظر آتی تھی۔ صحابہ نے کیا کیا دیکھا ہے اور کیا کیا نقش کر کے رکھا ہے، میرے عزیزو غالباً بعد میں آنے والے ہم غلاموں کے لیے ہی انہوں نے لکھا ہوگا، اسی لیے انہوں نے بتایا ہوگا اے نادان جب کبھی تیرا دل پریشان ہو جائے، گھبرا جائے، اس حلیے پاک کو ایک بار پڑھ لینا، پھر آنکھیں بند کر لینا، ساری تھکان دور ہو جائے گی۔
ساری تھکان دور ہو جائے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ پاک جیسے ہی تصور میں آ جائے گا ہر چیز تم دنیا کی بھول جاؤ گے.